ناول طرز زندگی اس قلم ایم رائٹس حصہ ششم انس یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا غیر ارادے طور یونیورسٹی گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا یار، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کسی کا بھی تو نہیں؟ تو پھر تمہاری نگاہیں وہاں کیوں ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہیں؟ نہیں یار، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا مان لیتا ہوں۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں بھاگ کر اس طرف گئے جہاں کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو دونوں نے دیکھا ایک بلی لڑکی کے پاؤں کو سونگھ رہی تھی اور گول گول گھوم رہی تھی، اور لڑکی ڈر کے مارے چیخ رہی تھی۔ انس نے دیکھا وہ لڑکی کوئی اور نہیں وہی لڑکی تھی جو اسے کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ انس اور مرتضی اسے دیکھ رہے تھے۔ چل یار، مدد کر کے آتے ہیں، انس نے مرتضیٰ سے کہا۔ کیا یہ تو کہہ رہا ہے جو 6 فٹ لڑکیوں سے دور رہتا ہے، آج وہ ایک لڑکی کی مدد کرنے کا کہہ رہا ہے؟ مرتضیٰ کو حیرت ہوئی تھی۔ ابے ہاں، میں ہی کہہ رہا ہوں، اب یار چل۔ وہ دونوں شاعری کے پاس پہنچے۔ انس نے بلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، شاعری کو اب سکوں ملا تھا، وہ چیخ چیخ کر تھک گئی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے واٹر بوتل نکالتی پانی پینے لگی۔ انس بلی کو یونیورسٹی کی گیٹ سے باہر چھوڑ کر آ گیا تھا۔ آپ وہی ہے نا جو کینٹین میں کچھ دن پہلے لڑکے کے بال کھینچ رہی تھی؟ مرتضیٰ نے شاعری سے کہا۔ کیوں، آپ کو بھی بال کھنچوانے ہیں؟ شاعری کے جواب پر انس کو ہنسی آئی تھی۔ مرتضیٰ بیچارہ خاموش ہی ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، میں بس ایسے پوچھ رہا تھا۔ ہاں وہی ہوں میں۔ آپ زندہ آدمی کو نگل جائیں، پھر بلی سے کیوں ڈر رہی تھیں؟ مرتضیٰ نے پھر ایک وار کیا تھا۔ مجھے بلیوں سے الرجی ہے، او تو اس لیے۔ ہاں نا یار، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی اور تم یہاں گپے لگا رہی ہو۔ چلو جلدی، ہماری کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ لائبہ نے آتے ہی شاعری کو کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شاعری مرتضیٰ اور انس کو شکریہ کہنا چاہتی تھی، لیکن لائبہ نے اسے شکریہ کہنا کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ چل یار، ہم بھی چلتے ہیں، ہماری کلاس اسٹارٹ ہو چکی ہے، مرتضیٰ نے انس سے کہا۔ پھر وہ دونوں کلاس کی طرف جانے لگے۔ یار خضر، میں نے ساری انفارمیشن نکال لی ہے جو تم نے کہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کی چھوٹی سے چھوٹی بات پتا کی ہے۔ پھر بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اس کی دوستی بھی اچھے لوگوں سے ہے۔ اس نے یونیورسٹی ختم ہوتے ہیں اپنے والد کی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ سالوں میں آدھی کمپنی وہ خود ہینڈل کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکے کے والد نے ازی کا بزنس پارٹنر بنا دیا۔ اچھا ہے، اس کا مطلب لڑکا بھروسے مند ہے۔ ہاں، اور تم ازی کے معاملے میں ڈرا نہیں کرو، تمہیں پتا ہے وہ کتنی خوددار لڑکی ہے، بوس لیڈی ہے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو عمر۔ ہاں، بس بے فکر ہو جاؤ۔ وہ دونوں جم میں ورک آؤٹ کر رہے تھے، یہ ان کی روز کی روٹین تھی۔ غزل اپنی ٹیم کے ساتھ اٹلی پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ہوٹل میں اپنے لیے کمروں کو آن لائن ریزرو کروا لیا تھا۔ غزل کا فوٹو شوٹ 3 دن کا تھا اور وہ یہاں 4 دن رہنے والے تھے۔ غزل نے سوچ لیا تھا کہ وہ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اٹلی کو ایکسپلورر ضرور کرے گی۔ اس کی ٹیم سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھی، کیونکہ کل سے فوٹو شوٹ اسٹارٹ ہونے والا تھا، تو ان کے لیے بہت سے کام تھے، اسی لیے سب ابھی آرام کر رہے تھے۔ لیکن غزل کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے غزل فریش ہو کر اب ہوٹل کو دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ہوٹل بہت اچھا تھا، اس کی عمارت یونیک تھی، وہاں پر ڈیکوریشن پیسز بھی بہت خوبصورت تھے، وہاں ایک جھرنا بھی تھا۔ غزل نے اپنا موبائل آن کیا، پھر اس جھرنے کی ویڈیو لینے لگی کہ اچانک اس کے ہاتھ پر خون کے قطرے گرے۔ غزل حیران تھی، پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی جس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، وہ دوسرے آدمی کو گھسیٹتا وہاں سے لے جا رہا تھا۔ دوسرا آدمی بہت زخمی تھا، جب اسے چاقو لگا ہوگا تب اسے کو خون کے قطرے غزل کے ہاتھ پر گرے تھے، یہ اندازہ غزل کا تھا۔ غزل ہائپر یا پر ہیزیٹیٹ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا
فورین کنٹریز میں یہ بات عام تھی۔ غزل اپنے کمرے میں آتے ہی پہلے اپنا ہاتھ دھونے لگی، پھر وہ بیڈ پر لیٹ کر اس آدمی کا سوچنے لگی۔ وہ باڈی بلڈر تھا، اس نے غزل کو نہیں دیکھا تھا۔ غزل بہت دیر تک سوچتی رہی، پھر اسے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ برق کی گاڑی ایک بڑے مینشن کے سامنے رکی۔ برق گاڑی سے نکلتا اب مینشن کے اندر داخل ہوا تھا۔ مسٹر ملک خوشگواری کے ساتھ برق سے گلے ملے۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک بیٹا، اپنی ماں کو نہیں لائے ساتھ؟ نہیں، دراصل میں سیدھا آفس سے یہاں آیا ہوں۔ اچھا صحیح۔ اب وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ مز ملک ان کے لیے ریفریشمنٹس کا انتظام کرنے کچن میں چلی گئی تھی۔ برق پہلی بار مسٹر ملک کے مینشن آیا تھا۔ ویسے وہ زیادہ تر ان سے آفس میں مل کیا کرتا تھا، لیکن مسٹر ملک کچھ دنوں سے آفس نہیں آ رہے تھے تو اس نے آج مینشن آنا ضروری سمجھا، کیونکہ اسے ان کے ساتھ ایک امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ انکل، دراصل مجھے آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ ہاں بیٹا بولو نا، کیا ڈسکس کرنا ہے؟ انکل، آپ نے اور پاپا نے مل کر ایک حویلی خریدی تھی، جو کہ ایک پرانی حویلی ہے۔ میں نے سوچا ہے اسے وزٹ پلیز بنا دیتے ہیں۔ سیاحوں کو پرانی حویلی دیکھنے میں دلچسپی بھی ہوگی اور حویلی میں ایک رونق لگی رہے گی۔ بات تو آپ نے ٹھیک کہی ہے بیٹا۔ جی انکل، بس آپ کی پرمیشن کی ضرورت تھی۔ ارے بیٹا، میری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو جیسا ٹھیک لگے ویسا کرے۔ اب وہ حویلی آپ کی ہے۔ نہیں انکل، میں وہ حویلی پاپا اور آپ کے نام ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ جیتے رہو بیٹا، آپ بہت سمجھدار بچے ہو، آپ کو پوری اتھارٹی ہے، آپ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں۔ شکریہ انکل۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، یہ بتاؤ کام کب سے اسٹارٹ ہونے والا ہے؟ بہت جلد انکل، پہلے حویلی کی رینوویشن ہوگی، پھر سیاحوں کے لیے اوپن کر دیں گے۔ اچھا صحیح بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ڈی ڈی آپ کہاں ہے؟ ابھی برق اور مسٹر ملک باتیں کر ہی رہے تھے کہ خرباق اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈتے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ برق نے جیسے خرباق کی طرف دیکھا تو اپنے سامنے ایک پری کو پایا۔ برق کو کم سے کم یہی لگا تھا، کیونکہ برق نے جب خرباق کو دیکھا تو اسے کسی پری کا گمان ہوا تھا۔ سنہری آنکھیں، کالے بال جو سٹیپ کٹنگ آدھے کینچر میں قید تھے، شفاف رنگت، پیارے نیل نقش، اور اس نے پنک سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ برق نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنا غور سے دیکھا تھا۔ ویسے اس کی میٹنگز بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتی تھی، ان سب میں برق کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن خرباق ایک واحد لڑکی تھی جسے خوبصورت لگی تھی۔ خرباق نے دیکھا کہ اس کے ڈیڈی کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا تھا، لیکن خرباق نے جب اسے دیکھا تو وہ نظریں نیچے کر کے بیٹھا تھا۔ خرباق کو اس کی آنکھوں میں عزت و احترام نظر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خرباق نے برق کو سلام کیا، پھر اپنے ڈیڈی کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر برق کو دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ برق اس کے ایسے دیکھنے سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ ایک بزنس مین جو سب کو کنفیوز کر دیتا تھا، آج وہ ایک لڑکی کے دیکھنے سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ بیٹا جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ نہیں ڈیڈی، بس آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنی تھی۔ بالکل کریں گے باتیں، پہلے آپ ان سے ملیں۔ یہ میرے مرحوم جگری دوست کے بڑے بیٹے ہیں۔ وہ انکل خان کے بیٹے ہیں۔ ہاں بیٹا، یہ وہی ہیں۔ مجھے آپ کے بارے میں ڈیڈی بتاتے رہتے ہیں، آپ بہت محنتی ہیں ماشاء اللہ۔ شکریہ۔ برق بس اتنا کہہ سکا۔ برق بیٹا، یہ میری بیٹی خرباق ہے۔ جی میں سمجھ گیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر برق۔ می ٹو مس خرباق۔ مسز ملک ریفریشمنٹ کا انتظام کر کے اب ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ برق کچھ دیر کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی چھٹی قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔